بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وبعد. سورة البقرة آية نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، آپ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیے، ان چیزوں کے نام کے متعلق خبر دیجیے۔ فلما انبأهم بأسمائهم، سو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بلا شبہ میں آسمان و زمین کی چھپی باتیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کا تعلق بھی پچھلی آیات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب چیزوں کے نام بتائے اور ان کے خواص بتائے اور یہ بتایا کہ کس چیز کا کیا نام اور کیا کام ہے، تو فرشتے ان چیزوں کو سن کر حیران ہو گئے۔ ان کے علم میں تو یہ نہیں تھا، اور یہ فرشتوں کا نقص نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتے تو صرف وہ جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ البتہ اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت تھی، ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں بتائیں اور سکھائیں جو فرشتوں کے علم میں نہیں تھی، اور یہ ایک جھلک تھی۔ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان و زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں۔ یعنی ان لوگوں نے یہ کہا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ، آپ زمین میں خلیفہ انسان کو بنائیں گے، وہ اس میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو اے اللہ ہم تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے ہیں نا، تو پھر یہ آدمی، یہ انسان زمین میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی چھپی باتیں میں جانتا ہوں۔ یعنی یہ ایک بات ہے جو آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے اور سکھائے، اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں تمہارے لیے، تم نہیں ان کو جانتے ہو۔ تو انسان کی تخلیق کے پیچھے کچھ مقاصد، کچھ حکمتیں تو وہ ہیں جو اللہ نے بتا دی، اور بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں اور نہیں معلوم کی کتنی تعداد ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ تو کہا میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی چھپی باتیں، اور صرف یہی بات نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جو تم لوگ چھپاتے ہو، ظاہر نہیں کرتے ہو، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور جو تم بات کر کے اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنی فزیکل اپیئرنس کے ذریعے سے، اپنے جسچرز کے ذریعے سے، اپنے چہرے کے تاثرات کے ذریعے سے، یا اپنے اشاروں کے ذریعے سے جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بار بار علم کا لفظ آ رہا ہے، علم بار بار شروع سے دیکھیں گے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کہی، آیت نمبر 30 سے لے کر اس کے بعد سے یہ بار بار آ رہا ہے۔ جیسے قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ 30 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها، آیت نمبر 32 ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، آیت نمبر 33 ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض۔ بار بار علم کا تذکرہ، اور یہ کون سا علم ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، وحی کا علم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے آدم علیہ السلام، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جو دیا گیا، تو یہ کیا تھا؟ لوگوں نے اس میں یہ بحث کی، اہل علم نے، کہ یہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیم تھا۔ سجدہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے، البتہ سجدہ تعظیمی یہ کچھ شریعتوں میں جائز تھا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو
کروایا گیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی وغیرہ سجدہ ریز ہوئے. ایک علماء کا موقف یہ بھی ہے جو بڑا مضبوط معلوم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو کیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ کے لیے اللہ کو تھا. آدم علیہ السلام قبلہ تھے، ان کو قبلہ بنایا گیا، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا گیا. جیسے ہم ابھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کو سجدہ تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ. ایک اس میں قول اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا جو بڑا مضبوط ہے کہ دیکھیے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. جب وہی اللہ یہ کہیں گے یہ سجدہ کسی اور کو کرو تو یہ بھی اللہ کے لیے ہوا، اللہ کی عبادت ہوئی. اللہ جب چاہیں جس چیز کو جس چیز کے لیے خاص کر دیں. انہوں نے سجدہ کر لیا. فرشتے اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا. بہت سارے لوگ اس کو فرشتہ ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دیکھیں فرشتوں کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی فرشتوں میں سے ہوا، کیونکہ حکم سجدے کا فرشتوں کو تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں کہا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے رب کے حکم کو چھوڑ گیا وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا، ابلیس جب ان میں نہیں تھا تو پھر اس نے سجدہ اس کا کرنا نہ کرنا تو برابر ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی شامل کیا تھا اس حکم میں. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان بڑا ہی مقرب تھا، فرشتوں میں آنا جانا تھا اس کا، فرشتوں میں اس کا نام چرچا تھا، فرشتوں میں اس کی شہرت تھی. تو اللہ نے جیسے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو بھی شیطان ابلیس کو بھی حکم دیا سجدے کا. اور قرآن کا سیاق اور قرآن کی آیات وغیرہ سب اس پر شاہد ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو امر سجدے کا تھا فرشتوں کو تھا ہی، لیکن ابلیس کے لیے بھی تھا، اس لیے کہ اگر حکم نہ ہوتا تو پھر ابلیس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا. جب ابلیس سجدہ نہ کر کے گناہ گار تھا، اور پھر یہ جو الفاظ ہیں ان پر غور کیجیے، ابا، اس نے انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا. انکار کس بات کا کیا جاتا ہے؟ حکم کا. جس بات کا حکم دیا جائے آدمی وہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں انکار. آدمی کہ میں نے نہیں کرنا، یہ انکار ہے. تو اس کو بھی الگ سے حکم دیا گیا تھا. خیر اس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اور آگے کچھ آیات میں کچھ دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کو مہلت ضرور دی. جب ان سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسے کیوں کیا. پھر اس کے بعد دونوں کا ٹھکانہ ڈیفائن ہوا. ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ جب تمہیں میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرو تم نے کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے تکبر کا جواب دیا. نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. مٹی حقیر ہے، بیٹھ جاتی ہے، پاؤں میں ہوتی ہے، زمین کی طرف جا لگتی ہے. آگ میں بڑائی ہے، تپش ہے، حرارت ہے، اوپر کو اٹھتی ہے. میں تو بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. یہ تکبر تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دے دیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا لیا گیا تو اللہ نے آدم سے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں صرف داخل نہیں ہو جاؤ، اس کو جنت میں رہائش پذیر ہو جاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور تم دونوں جہاں سے چاہو وہاں کھاؤ جنت میں سے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں داخل کر دیا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنت تھی کون سی تھی؟ زمین پر. کچھ نے کہا یہ زمین پر کوئی جنت کوئی باغ تھا، زمین کے کسی خوبصورت علاقہ اس سے مراد ہے.
نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ وہی جنت ہے جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا، جنت الخلد، جنت عدن، یہ وہ جنت تھی، اور یہ آسمانوں میں تھی اور ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو الفاظ استعمال کیے، جب آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا شیطان ابلیس نے، تو اللہ نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ، اہبطوا۔ اگر زمین پر ہی ہوتی تو یہ اللہ نہ کہتے کہ نیچے اتر جاؤ، یہ آسمانوں میں تھی۔ اور اسی طرح یہ جنت، اس کے بارے میں کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ وہ جنت نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت تو اللہ کہہ رہے ہیں کسی نے دیکھی نہیں، اس میں بھی سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت نہیں، جنت کی نعمتوں میں سے کچھ ایسی ہیں نہ کسی نے ان کو دیکھا، نہ کسی نے ان کو سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، اس میں داخل ہوئے، لیکن کچھ نعمتیں، بلکہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو انہوں نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ ان کے دل میں حاصل ہوا۔ اللہ نے جب جنت کو بنایا، جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ، تو جبریل علیہ السلام نے بھی جنت کو دیکھا، لیکن وہ نعمتیں جو خاص تھیں وہ کسی نے نہیں دیکھی، نہ سنی، نہ ان کے بارے میں کسی کا خیال ہی گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کہا کہ اب اس میں سے وافر انداز میں کھاؤ بھی ہو، جو ضروریات سب پوری ہوں گی، بس ایک کام کرنا ہے کہ یہ ایک خاص درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے یہ اختلاف کیا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس درخت کے بارے میں خبر نہیں دی۔ وہ ایک درخت تھا جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر نہیں دی، تو اس کے بارے میں ہمیں جاننے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا اللہ کے رسول درخت کون سا تھا۔ ایسے سوالات کو وہ بے ادبی خیال کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ایسے سوالات سے ان کو روک بھی دیا تھا۔ تو بس ایک درخت تھا، اس کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا اگر تم قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ظلم کرو گے۔ ظلم کیسے ہوگا؟ اللہ کی ہر حکم عدولی ظلم ہے، ہر نافرمانی ظلم ہے، تو اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا۔ اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، جو کہ اطاعت اور فرما برداری والی اور غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کرنے والی فطرت اور سیرت ہے۔ اللہ ہمیں ابلیس شیطان کے وسوسات سے بچائے، اس کے پھندوں اور ٹریپس سے بچائے، اور اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں ہمیشہ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔